السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اس عالمی انسانی حقوق کے چارٹر کی عدل، مساوات اور اخلاقیات کا جو درس ہے، جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کا درس ہے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو نصیحتیں اپنی امت کو فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لہجہ تھا، آپ کا جو انداز تھا، وہ اس قدر مؤثر کن تھا کہ اگر ہم اس لہجے کو، اس انداز کو سمجھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں میری باتیں دھیان سے سنو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے درمیان اس جگہ پہ موجود نہ ہوں، اس لیے میری باتیں دھیان سے سنو اور ان میری باتوں کو، ان میری وصیتوں کو، ان میری نصیحتوں کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ تو وہ کون سی بنیادی باتیں تھیں، وہ کون سی اہم باتیں تھیں جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے بڑے دردمندانہ انداز کے اندر مجھے اور آپ کو اور پوری انسانیت کو سمجھا کے گئے ہیں؟ آئیں انہیں ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی برابری کی بات کی، تو آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا جان و مال کی حرمت کے بارے میں، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر بالکل ایسے ہی حرام ہیں جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مدینہ مکہ محترم تمہارے اوپر حرام ہے، ان کی حرمت ہے، اسی طرح تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی سود کے خاتمے کے بارے میں، فرمایا زمانہ جاہلیت کا سارا سود باطل کر دیا گیا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ تمہاری امانت ہیں، ان کے حقوق ادا کرو اور ان سے حسن سلوک کرو۔ پانچویں نمبر پہ وراثت کے بارے میں آپ نے فرمایا جس کا کوئی حق ہے وہ شریعت کے مطابق مقرر کر دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور کوئی وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی، یعنی بعد میں آپ اپنے طور پہ وراثت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ چھٹے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری اور انصاف کے بارے میں فرمایا، امانتیں ان کے اہل لوگوں کو واپس کر دو، کسی پر ظلم نہ کرو اور نہ ظلم سہو۔ اور پھر آپ نے بھائی چارے اور اتحاد کی بات کرتے ہوئے فرمایا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی مسلمان کا خون اور مال دوسرے مسلمان پر بالکل حرام ہے۔ اور آٹھویں نمبر پہ آپ نے قرآن و سنت کی پیروی کی نصیحت فرمائی، فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، جب تک تم ان دو چیزوں کو، قرآن و سنت کو تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آٹھویں نمبر پہ آپ نے شیطان کی نا امیدی سے ہم سب کو مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان تمہارے اس خطے میں عبادت کے لیے پھر سے کبھی کامیاب نہیں ہوگا مگر تمہارے چھوٹے گناہوں سے راضی ضرور ہوگا، اس لیے اس شیطان سے، اس کی چالوں سے، اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ دسویں نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ وصیت، تلقین اور ہم سب کو یہ حکم دیا کہ جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ میری ان وصیتوں کو، میری اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد وہ لوگ تھے جو اس وقت اس میدان میں موجود نہیں تھے، یا پھر میں اور آپ تھے، اور تمام انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئے وہ مراد تھے، کہ ان تک ان باتوں کو پہنچانا تمہارے اوپر لازم اور فرض اور ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں، ہو سکتا ہے کوئی سننے والا، کوئی بعد میں سننے والا اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اس لیے میرا اور آپ کا یہ فریضہ ہے
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں اور آگے پھیلائیں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو آپ لائک کریں، اس کو فالو کریں، تاکہ خیر کا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ بھی میرے ساتھ وسیلہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔